میرا اپنا تاثر یہ ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی کے سلسلے میں کہ یہ سیرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت اچھی تقریر کرتے ہیں. میں نے ان کی تقریر سنی ہے. بیرسٹر ہو کر کے اس طرح کی تقریر کرے جو مولانا تقریر کرتے ہوں. کم لوگ ایسے بیرسٹر ہوں گے جو اس طرح والہانہ تقریر کرتے ہیں. بڑا متاثر ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے مسئلے کے بارے میں بلکہ دلت اور پچھڑے اور غریب کے مسئلے کے بارے میں کھل کر بولتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر. 2 دن قبل 3 فروری 2022 بروز جمعرات اتر پردیش میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی کار پر جان لیوا حملہ کیا گیا، لیکن وہ بال بچ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. بندوق کے ذریعے سے 4 راؤنڈ فائرنگ کی گئی، لیکن ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اسد الدین اویسی صاحب کی حفاظت کی. کسی کو کچھ نقصان نہیں ہوا. پوری دنیا میں خبر وائرل ہوئی. مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام سیکولر ذہن رکھنے والوں نے اس واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کیا. ایسے میں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اسد الدین اویسی پر جو حملہ ہوا ہے یہ خود ان کی پلاننگ ہو سکتی ہے، لیکن ان کے یہ سارے ہتھ کنڈے اس وقت بالکل ناکام ہو گئے جب کل 4 فروری 2022 کو خود بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے پارلیمنٹ میں حکومت کی طرف سے آفر کردہ Z+ سیکورٹی کو انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے سیکورٹی نہیں چاہیے، تمام ہندوستانی مسلمانوں کو اول درجیت کی شہریت چاہیے، یہی ہماری سب سے بڑی سیکورٹی ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جن لوگوں نے فائرنگ کی ہے ان کے اوپر UAPA لگایا جائے. اگر اسد الدین اویسی صاحب پر جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ خود ان کی یہ پلاننگ ہو سکتی ہے، تو پھر وہ کیوں اس طرح سے UAPA کی مانگ کرتے؟ سارے لوگوں کے جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے کہ خود اویسی صاحب کی پلاننگ ہو سکتی ہے، بالکل خراب ہو گئے. ایسے میں انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم کا بھی اسد الدین اویسی صاحب کے لیے ایک بڑا بیان آیا ہے. حضرت نے اس میں کیا کہا؟ ناظرین آپ خود مولانا کی زبانی سماعت فرمائے. ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں. چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پر کل 4 راؤنڈ گولیاں چلائی گئی. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس طرح لوگ خانہ جنگی میں ہو جائیں گے، آپس میں لڑیں گے. 2 قومیں، 2 سیاسی پارٹیاں لڑیں گے. یہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور اہم ممبر ہیں. ان پر کھلے عام CCTV میں دیکھا جا رہا ہے کہ گولی چلایا جا رہا ہے، تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ غریبوں کا کیا حال ہوگا؟ عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اس سے ملک کی ترقی نہیں ہوگی، ملک برباد ہو جائے گا. یہ سمجھنے کی چیز ہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو. میرا اپنا تاثر یہ ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی کے سلسلے میں کہ یہ سیرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت اچھی تقریر کرتے ہیں. میں نے ان کی تقریر سنی ہے. بیرسٹر ہو کر کے اس طرح کی تقریر کرے جو مولانا تقریر کرتے ہوں. کم لوگ ایسے بیرسٹر ہوں گے جو اس طرح والہانہ تقریر کرتا ہو. میں بڑا متاثر ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے مسئلے کے بارے میں بلکہ دلت اور پچھڑے اور غریب کے مسئلے کے بارے میں کھل کر بولتے ہیں. یہ اچھا بولتے ہیں. بولنے کا انداز ٹھیک ہے، کسی کو پسند نہ ہو، لیکن بولتے ضرور ہے. یہ واحد مسلمانوں کے نمائندہ ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر اس طرح بولتے ہیں. اس کی قدر کرنی چاہیے مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلم کو بھی. تیسری بات میرا تاثر یہ ہے کہ اور لوگ بہت کھاتے ہیں. یہ یا تو کھاتے نہیں ہیں یا قوم کا پیسہ، گورنمنٹ کا پیسہ بہت کم کھاتے ہیں. یہ تو سیکورٹی بھی نہیں لے رہے ہیں. اس سے بہتر مخلص آپ کو رہنما کون ملے گا؟ اور سب سے بڑی بات جو مجھ کو پسند آئی کہ یہ ہندو مسلم سب کو لے کے چل رہے ہیں. ہندوستان سب کا ملک ہے، مسلمان کا بھی، ہندو کا بھی، عیسائی کا بھی، سکھ کا بھی، سب کا ہے. اس لیے جو رہنما، جو پارلیمنٹ کے ممبر دونوں یا جو سیاسی پارٹی دونوں کو لے کے چل رہا ہو اخلاص کے ساتھ، ایسے لوگ کم ہیں. دونوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے. مجھے یہ چیز بڑی پسند آئے کہ ہندو مسلم سب کو لے کے چلتے ہیں اور یہ ملک دونوں کا ہے. جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہندو کا ہو جائے، یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں. کچھ نہیں کر پائیں گے وہ. اس لیے سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. ایک مثال بتاؤں، برطانیہ میں ترقی کیسے ہوتی ہے؟ یہاں کیوں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور بس جاتے ہیں؟
ہر جگہ کے لوگ یہاں کیوں ہیں؟ یہاں امن ہے ہر ایک کے لیے، یہاں ہر ایک کے لیے انصاف ہے. آپ انصاف جگہ پر جائیے، 3 سال کے اندر بلکہ 1 سال کے اندر آپ کا کورٹ کا فیصلہ ہو جائے گا. اگر آپ مجرم ہیں تو آپ کو ضرور سزا ہوگی، اور مجرم نہیں ہے تو آپ کو کبھی بھی سزا نہیں ہوگی. اتنا انصاف ہے. اور 1 سال میں انصاف کرتے ہیں. یہ بڑے بڑے کیس میں 2-3 سال لگاتے ہیں، ورنہ عام طور پہ ایک ساتھ کرتے ہیں. اور سب کے لیے برابر انصاف. میں ایک مذہبی رہنما بول رہا ہوں، سب کے لیے میں نے دیکھا کہ برابر انصاف ہے. یہاں سب کو کام ملتا ہے، جاب ملتا ہے صلاحیت کی بنیاد پر. آپ کسی بھی دفتر میں جائیں، کسی بھی جگہ پر جائیں، اوپر سے اوپر جگہ پر جائیں، تو آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسلمان ہیں یا آپ نماز پڑھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں تو آپ کو کام نہیں ملے گا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. یہاں رسپیکٹ کرتے ہیں بلکہ داڑھی والے کی. تو دوسری بات یہاں ہے جو ترقی کرنے کی، کہ سب کو جاب ملتا ہے، سب کو انصاف ملتا ہے، اور سب کی اس ملک میں امن ملتا ہے. سب کو کھانا ملتا ہے، سب کو مسجدیں ملتی ہے، سب کو گردوارہ ملتا ہے، سب کو عیسائیوں کا جو جگہ ہے ان کو ملتا ہے، سب کو برابر. یہ ہے وہ ترقی کی راز. اور ایک بات اور بتاؤں، یہاں کا ہر آدمی 8 گھنٹے تک کھڑے ہو کر کے کام کرتا ہے ہر دفتر میں، چاہے وہ پولیس ہو، دروگا ہو، جج ہو، وکیل ہو، سیاسی لیڈر ہو، دکاندار ہو. ہر آدمی کو 8 گھنٹے کے حساب سے یہاں ہے. یہاں مہینے کے حساب سے نہیں، جتنا گھنٹہ کام کریں گے اتنا آپ کو پیسہ ملے گا. اگر آدھے گھنٹے پہ اگر کام نہیں کیا آپ کو پیسہ نہیں ملے گا. تو ہر ایک کو دفتروں میں کام کرنا پڑتا ہے. ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ ہے کہ جو دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ 2-3 کام کرتا ہے، باقی صبح سے لے کے شام تک ویسے بیٹھے رہتا ہے. رشوت دو تو کام کرے گا، ورنہ نہیں کرتے. اس ملک کی ترقی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پر جو دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری دفتروں میں، ان کو 1 منٹ نہیں چھٹی ہے. CCTV لگا ہوا ہے، اس کا باس اس کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ ہے ترقی کا راز. اس لیے برطانیہ میں ہر آدمی آنا چاہتا ہے، اس کو اپنا وطن بنانا چاہتا. میں نے بھی اپنا وطن برطانیہ بنا لیا، اسی لیے اسی انصاف کو دیکھ کر کے. میں ایک مذہبی آدمی ہوں، لیکن کبھی بھی میرے ساتھ کسی نے مذاق نہیں کیا، چاہے عیسائی ہو، ہندو ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کے ملتے ہیں. اگر آپ کو ہندوستان کو ترقی دینا ہے تو یہ 3 کام کریں. ججوں کو چاہیے کہ جلدی سے فیصلہ کریں، سیاسی لیڈروں کو چاہیے کہ کم کھائیں اور سادگی اختیار کریں. ایسا نہیں کہ کھاتے جا رہے ہیں. 3 کروڑ کا آپ نے ٹھیکیداری لی اور صرف 10 لاکھ لگایا اور باقی سب کھا گئے اوپر سے لے کے نیچے تک. اس سے ترقی نہیں ہوگی. اور تیسری بات ہے کہ ہر ایک کا رسپیکٹ، ہر ایک کا انصاف کرو. اگر یہ کیا تو آپ کی ترقی ہوگی. اور اگر آپ خانہ جنگی میں لگ گئے، غیر مسلم کو یا مسلمان کو یا کسی کو بھی، آپ دلت کو آپ مار رہے ہیں اور رات دن اس کو گالیاں دے رہے ہیں اور صرف مذہبی نفرتیں پھیلا رہے ہیں یا سیاسی نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اس سے ترقی نہیں ہوگی. جن قوموں نے یہ کیا ہے اس کی ترقی نہیں ہوئی. ملک چھوڑ کے لوگ چلے گئے اور ملک پیچھے چلا گیا. بہرحال میں اویسی صاحب کا دامت برکاتہم کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھے لیڈر ہیں اور مخلص لیڈر ہیں، سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. میں سیاست میں نہیں جا رہا ہوں، یہ نہیں کہتا تم اس کو ووٹ دو، لیکن کام تو دیکھو اس کا. اگر کام ہے تو ووٹ دو، نہیں تو نہیں دو. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اویسی صاحب کو زندگی عطا فرمائے، سلامت عطا فرمائے، اور میری خصوصی دعا ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. میں سمر الدین قاسم بول رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مانچسٹر انگلینڈ. السلام علیکم.